السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعارف ہے آج سورہ نصر یعنی اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ اسے سورۃ الدی یعنی الوداعی صورت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس امر کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرائض نبوت کو بحسن خوبی انجام دینے کے بعد اپنے رب کے حضور میں مراجعت فرما رہے ہیں۔ پہلے اپنے جان نثار غلاموں کو الوداع کہا جا رہا ہے۔ اسے سورۃ فتح بھی کہتے ہیں لیکن اس کا مشہور ترین نام النصر ہے جو پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 19 ہے اور حروف کی تعداد 79 ہے۔ زمانہ نزول: ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے، خواہ ان کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا ہو یا اثناء سفر مدینہ سے باہر کسی دوسرے مقام پر۔ ہجرت کے بعد جو صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اسے بھی مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہونے والی اس لیے اسے مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آخری مکمل صورت ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس صورت کی نزول کے وقت کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، یہ وہ ساعت سعید ہے کہ چند سال پہلے ہی جو ہستی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک جان نثار ابو بکر تھا، آج وہ 10,000 کے لشکر جرار کو خبرہ لیے مکہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر قبیلہ کا اپنا اپنا رسالہ ہے، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہیں، جسموں پر آہنی زرہیں ہیں اور سروں پر فولادی ہو چمک رہے ہیں۔ بے جوش اور خروش کا عجیب عالم ہے۔ جب یہ فوج ظفر موج وادی بدخا سے گزرتی ہے تو زمین ان کے قدموں کے نیچے لرز جاتی ہے۔ ایک عجیب روح پرور منظر ہے۔ کفر کے سارے دفاعی مورچے پیوند خاک ہو چکے ہیں، مخالفت کے طوفان سہم کر رہ گئے ہیں، ہر شخص کو اپنے انجام کی فکر نے خواص باختہ کر رکھا ہے۔ لیکن اس لشکر کے سپہ سالار نے تاکیدی ہدایت جاری کر دی ہے کہ خون خرابہ سے قطعاً اجتناب کیا جائے، کسی پر دست درازی نہ کی جائے، تلواریں میانوں میں، تیر ترکشوں میں، کمانیں کندھوں سے آویزاں رہیں۔ اس وقت تک کوئی تلوار بے نیام نہ ہو جب تک مکہ والوں کی طرف سے پہل نہ ہو۔ اللہ نے عام کر دیا گیا ہے کہ جو حرم میں پناہ لے گا، جو گھر کے کواڑ بند کر لے گا، بلکہ جو ابو سفیان کی حویلی میں بھی داخل ہو جائے گا، سب کو امان ہے۔ مکہ کا فاتح اگر کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی فوجی جرنیل ہوتا تو آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، قتل عام کا حکم دے دیا جاتا، پل بھر میں کشتوں کے پشتے لگ جاتے، خون کے دریا بہنے لگتے، ہر سو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے۔ لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تو نہ ہوئی، کیونکہ آج کا فاتح محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کا فاتح رحمت العالمین کی حلت فاخرہ پہنے ہوئے ہے۔ آج کا فاتح قیامت تک فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناکا قصبہ پر سوار ہیں، سر فخر سے اتنا ہوا نہیں، گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں، بلکہ سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ یہ پالان کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہا ہے۔ چشم مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہے، ہونٹوں پر اپنے خداوند کریم کی عظمت اور کبریائی کے کلمات ہیں، دل اپنے رؤوف و رحیم رب پروردگار کے الطاف بے پایاں پر شکر گزار ہے۔ ہر ادا دل نواز ہے، ہر نگاہ روح پرور ہے، ہر قدم ناز پر امیداں اور آرزوؤں کے چمن آباد ہو رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل امین یہ مبارک صورت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور فتح اور کامرانی کی تقریب منانے کا الہی منشور پیش کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ دیگر روایات کے مطابق یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ منا کا میدان قدسی صفات بندوں کے پرنور چہروں اور ضیاء بار پیشانیوں کے باعث نور علی نور ہے۔ تخلیل اور تسبیح کی دل نواز صدائیں ہر گوشہ سے بلند ہو رہی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے وطن میں آج توحید کا بابرکت
پرچم نصب کیا جا رہا ہے۔ سارا جزیرہ عرب اسلام قبول کر چکا ہے۔ اناد و فساد کی آخری چنگاری بھی بجھ چکی ہے۔ انسانیت کا ہادی برحق اور مرشد کامل اپنے خالق کا محبوب بندہ اور برگزیدہ رسول اپنی ناقہ پر سوار ہو کر اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی اخلاقی ضابطوں اور فلاح و ترین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوتی ہے جس میں فتح اور کامرانی کی حالت میں جن آداب کی پابندی ضروری ہے ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہر میدان میں اسلام کی عظمت کے پرچم لہرانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حالت میں ہمیں ان آداب کی پابندی کی ہمت بخشے جو اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سورت کا ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو اس وقت اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجیے اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجیے اپنے رب سے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر کے مطابق پہلی آیت میں ہی بتا دیا گیا کہ اگر تکمیل فرض کی سعادت حاصل ہو، کسی مہم میں کامیابی نصیب ہو تو اے بندگان خدا بھولے سے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ اس کامیابی میں تمہاری قابلیت، تمہاری ہونہاری، تمہاری ہوشیاری کا بھی دخل ہے، بلکہ یہ یقین رکھنا کہ یہ میری بندہ نوازی خدا کی نصرت اور تائید کی برکت ہے۔ میری یہ کامیابی اس کی امداد کی مرہون منت ہے۔ اگر تم اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ خیال کرو گے تو تمہارے دل میں غرور پیدا ہو جائے گا، اور مغرور فاتحین سے ایسی ناروا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ ان کی کامیابی شکست سے بھی زیادہ ان کے لیے رسوا کن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اثنا فرما رہے ہیں کہ جب میری مدد پشت پناہی کے لیے پہنچ جائے اور میری مہربانی سے فتح نصیب ہو جائے اور لوگ جو اب تک شمع اسلام کو بجھانے کے لیے طوفان بن کر امڑتے رہے اور اس پر پروانوں کی طرح نثار ہونے لگیں اور فوج در فوج اس دین کو قبول کرنے لگیں، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں۔ فتح مکہ کے بعد 910 ہجری میں جزیرہ عرب میں دور نزدیک جتنے قبائل آباد تھے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کثرت سے فرمایا کرتے۔ ذرا خود سوچئے، جس قوم کو دشمن پر مکمل فتح بھی مدہوش اور بدمست نہ کر سکے وہ کتنا عالی ظرف قوم ہے اور وہ کتنا عالی ظرف بادشاہ ہے۔ اس کا وجود انسانیت کے لیے منبع خیر و سعادت ہے۔ جب تک اس کا آفتاب اقبال چمکتا رہے گا غم و اندادہ کی تاریکیاں انسانیت کے نزدیک آنے کی جرأت بھی نہ کر سکیں گی۔ اگلے آیت کے مطابق کس جملے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کو استغفار کا حکم دے رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے استغفار ان کے نبی کی سنت بن جائے اور کوئی شخص طلب مغفرت میں تذبذب محسوس نہ کرے۔ علماء تفسیر نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اپنی امت کے گناہوں کے لیے اپنے رب سے بخشش کی التجا کیجیے۔ آپ کے ہاتھ استغفار کے لیے جب اٹھیں گے تو وہ خالی واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اگلی آیت سے مراد اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب کوئی روح سیاہ اور بدکار اس کے در کرم پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی رحمت استقبال کرتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی شاہ صاحب مصروف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نگاہ فیض سے ناقصوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اس کے نقص کو کمال سے بدل دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کی رحمت سے ذرا بعید نہیں کہ وہ آپ کے طفیل آپ کی ناقص امتیوں کو مرتبہ کمال پر فائز فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ سورہ لہب کا تعارف و ترجمہ تفسیر لے کے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔